اور اب چلتے ہیں آگے کی خبروں کی طرف۔ شیطان مردود نے قید سے رہائی کے فوری بعد کمزور ایمان والوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہریان حیدرآباد کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف اپنی رات خراب کی بلکہ اپنے فرشتوں جیسے نونہالوں کی نیندیں بھی برباد کر ڈالی۔ دیگر ابنائے وطن کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی اس توہم پرستی کا شکار نظر آئے۔ رحمتوں، برکتوں اور رب کی عنایتوں سے مالا مال ماہ مبارک کو ہم سے رخصت ہوئے صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے جو عبادتیں کی تھیں، امید ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان مردود جو گزشتہ 1 ماہ سے قید میں تھا، خاصا چراغ پا ہو گیا اور رہائی کے فوری بعد مسلمانوں کے ایمان کو غارت کرنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ یوں تو یہ سلسلہ چاند رات سے ہی چل پڑا تھا، جبکہ نصف شب کے بعد یہ افواہ زور پکڑنے لگی کہ مہندی مت لگاؤ مر جاؤ گے، اور موبائل فونز کی بدولت یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ سینکڑوں مسلم خواتین پریشان نظر آئیں، مہندی کی فروخت میں کمی ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک اور افواہ نے چاند رات کو ہی مسلمانوں کی نیندیں اڑا دیں کہ دودھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ خدا خدا کر کے عید گزری اور عید کے تیسرے روز کی رات تو بعض کم حوصلہ مرد و خواتین کے لیے قیامت صغریٰ کی طرح ثابت ہوئی، اور اس کا خمیازہ معصوم بچوں کو بھگتنا پڑا۔ یہ انتہائی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ جس قوم کے دل سے اس کے ہادی و رہبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے موت کا خوف نکالا، اسی قوم کے بعض نادان موت کے نام سے اس قدر خوف زدہ نظر آئے جیسے کہ موت کوئی انہونی چیز ہو۔ چہارشنبے کی رات تقریباً 11 بجے اچانک ایک خبر پھیلنی شروع ہوئی کہ شاہین نگر کے علاقے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ رات میں بچوں کو مت سونے دو، وہ مر جائیں گے۔ اور اس خبر نے شہر کے بعض مسلمانوں کو چوں چوں کا مربع بنا دیا۔ لوگ بچوں کو جھنجھوڑ کر نیند سے اٹھانے لگے اور انہیں لے کر مکانات کے باہر نکل پڑے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حیدرآباد توہم پرستوں کا شہر بن چکا ہے۔ 4 ٹی وی کی ٹیم نے ایسے ایسے نظارے دیکھے ہیں جسے بتا دیا جائے تو لوگ ہنسنے لگیں گے کہ نہ جانے ہمیں رات کیا ہو گیا تھا۔ چل بسا سارا شعور اور حمیت دینی، موت کے خوف نے انسان کی سدھ بدھ چھینی۔ نیند سے بے حال معصوم بچوں کو تماچے مارتے ہوئے جگایا گیا تو کہیں اپنی گاڑیوں پر بٹھا کر انہیں گھمایا گیا، حتیٰ کہ شیرخوار بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حالانکہ یہ ہمارا وہی شہر ہے جہاں صرف 4 دن پہلے تک تلاوت کلام مجید کی صدائیں مسلسل 1 ماہ سے گونج رہی تھیں، جس میں مسلمانوں کو یہ پیام دیا جا رہا تھا کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، موت ایک حقیقت ہے اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب تمہیں شیطان کے وسوسے ڈرانے لگیں تو فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی نے موت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آ سکتی ہے اور نہ اس میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اذا جاء اجلکم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے اس قسم کی افواہوں کو مسلمانوں کی نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے 4 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ ایسی کسی بھی خبر پر بلا تحقیق یقین نہ کریں۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ مولانا نے کہا کہ وسوسے اور توہمات مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے لگیں تو انہیں فوری اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا چاہیے۔ عام مسلمان جب وہ اس قسم کی اس سے اطلاع ملے اس کا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے مذہبی نقطہ نظر سے؟ حضرات،
اسلام ہم کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتا ہے اور یہ بات ہم پر واضح کرتا ہے کہ موت ایک مقررہ وقت پر ہی آنے والی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی آ سکتی نہ اس کے بعد اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ اور اعلان ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب تک کہ کسی چیز کی صحیح طور پر تحقیق نہ ہو وہ افواہوں پر، جھوٹی اطلاعات پر، جھوٹی خبروں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ مابقی چیزوں میں کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، فلاں ہوتے رہیں، بچوں کو جگاتے رہیں، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے علاقے وینکٹ گری کالونی میں مقامی کانگریس کے کارکن اہم سڑک پر کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے بضد ہیں، جس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا۔ اس کے خلاف مقامی مجلس کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ سرگرم کارکن جی وی بی نائیڈو نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں کئی مقامات پر نشاندہی کی گئی، لیکن اس کے باوجود کمیونٹی ہال ایسی جگہ تعمیر کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ آسام فساد سے متاثرہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ریاست اور شہر کے علاوہ بیرونی ملک کے صاحب خیر افراد نے مجلس ریلیف فنڈ میں 2,40,000 سے زائد رقم جمع کروائی ہے۔ سالار ملت کے حقیقی برادر احمد الدین اویسی نے بزم اتحاد جدہ کی جانب سے 1 لاکھ روپے اور جدہ میں مقیم حیدرآبادی نوجوانوں کی جانب سے 35,000 روپے کی رقم جمع کروائی۔ احمد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسام فساد متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ نظام آباد سے 47,000 روپے، سنت نگر سے 54,000، کرناٹک کے اہل خیر افراد نے 40,000 روپے رقم مجلس ریلیف فنڈ میں جمع کروائی۔ حکومت کے چیکس قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے حوالے کیے گئے۔ سے آئے ہوئے ہیں اور جدہ میں مجلس اتحاد المسلمین سے ملحقہ بزم اتحاد جدہ کی جانب سے بینسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اپیل پر 1 لاکھ روپے کا چیک کی پہلی قسط ہم لوگ یہاں آج جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے حوالے کیے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو وابستہ بزم اتحاد سے، ان لوگوں کو جو پتہ چلا تو وہ لوگ بھی 35,000 کا ایک چیک وہ لوگ بھی دیے ہیں، اس کے لیے صرف 1 گھنٹے کے اندر وہ لوگ لا کے دیے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جب واپس جائیں گے یہاں سے تو پھر اور بھی آسام ریلیف فنڈ کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اور صدر مجلس کی اپیل پر انشاءاللہ تعالی وہاں رہنے والے اہلیان حیدرآباد، مقیم جدہ اور سعودی عرب لبیک کہیں گے اور بھی پیسے وہاں سے بھیجائیں گے، کیونکہ جو حالات آسام میں ہو رہے ہیں آج، تو جو اطلاعات مل رہی ہے وہاں سے جس قسم کے بھیانک فسادات ہوئے ہیں وہاں پہ، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ تو ان غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے نکالیں۔ ہم اور بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، مقامی لوگوں سے بھی، کہ وہ بھی اس کار خیر میں آگے بڑھیں اور دامے درمے سخنیں اس میں حصہ لیں۔ شکریہ۔ آر ٹی سی کے سابق صدرنشین جی پرکاش راؤ نے آن جہانی وائی ایس آر کو تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے والا واحد قائد قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں پی سی طبقات کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے کسی بھی بی سی وزیر کے پاس اہم قلمدان نہیں ہے، جبکہ وائی ایس آر کے دور میں 68 بی سی ارکان اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ పబ్లిక్ రిలేటెడ్ దీని కాకుండా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి, ఈ 4 ఏదైతుందో అగ్రికల్చర్ కానీ, రెవెన్యూ కానీ, పంచాయతీరాజ్ కానీ, మేజర్ ఇరిగేషన్, అదే కాక సోషల్ వెల్ఫేర్ ఏదైతుందో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి కొన్ని వందల వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉండే అదొక బ్రహ్మాండమైన పోర్ట్ఫోలియో। ఈ 5 శాఖలు ఏదైతుందో బలైన వర్గాల بی جے پی نے معذورین کے حقوق کے لیے وی ایچ پی ایس کی تحریک کی تائید کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی آفس میں وی ایچ پی ایس کے اعزازی صدر کرشنا مادیگا نے کشن ریڈی سے ملاقات کی اور ان سے تعاون کے لیے درخواست کی، جس پر ریاستی صدر بی جے پی نے 28 اگست کو ہونے والے چلو حیدرآباد پروگرام کی تائید کرنے کا اعلان کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ دستور کے مطابق معذورین کو تحفظات ملنا چاہیے،
لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ ڈرگس کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے راجندر نگر میں ایک خانگی کلینک پر دھاوا کرتے ہوئے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا اور دوائیں ضبط کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی شب مذکورہ محکمے کے عہدیداروں نے سری وینکٹیشورا کلینک پر دھاوا کیا، جہاں ایک RMP ڈاکٹر بغیر لائسنس کے مریضوں کا علاج کر رہا تھا۔ شمس آباد میں 2 لاریوں کے ٹکرا جانے سے 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے اور 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے میں ہلاک ہونے والا لاری ڈرائیور کے سریندر کلینر شکلا نائک کے ساتھ نلگنڈے سے آ رہا تھا کہ کوئلے سے لدی لاری کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس ایک کیس درج کر کے مفرور ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے۔ فرسٹ لانسر میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک دکان کے مالک پر حملہ کرنے کے بعد اس کی رقم لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ ہمایوں نگر پولیس سے متاثرہ شخص نے اس کی شکایت کی ہے۔ فرسٹ لانسر پینشن آفس کے پاس واقع خوردنی تیل فروخت کرنے والے متاثرہ شخص نے بتایا کہ رقم چھین کر حملہ آور آٹو میں فرار ہو گئے۔ یوسفین کالونی رکشا پورم کا رہنے والا 15 سالہ عرفان مرزا 20 اگست کی شب سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ لڑکے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کی اطلاع دیں۔ ریاست نگر کا رہنے والا 12 سالہ عبد الفضل 21 اگست سے لاپتہ ہے۔ اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ سنتوش نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ شاہین نگر کا رہنے والا 11 سالہ محمد امان 18 اگست سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر چلا گیا۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ پہاڑی شریف پولیس کو اطلاع دی جائے۔ آغا پورے کے رہنے والے 62 سالہ محمد امیر علی 19 اگست سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ حبیب نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ فتح شاہ نگر کے رہنے والے 24 سالہ محمد غوث 21 اگست سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ گھر سے کسی کام کے سلسلے میں نکلے تھے، واپس نہیں آئے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ تالاب کٹے کا رہنے والا 14 سالہ محمد شاہ نواز 13 اگست سے لاپتہ ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 دسمبر 2010 کو گم ہو کر 6 دسمبر 2010 کو مل گیا تھا، لیکن گھر والوں کے سمجھانے کے باوجود وہ دوبارہ چلا گیا۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر انجینئرنگ کالجز کے خلاف کارروائی کرنے ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ برقی کٹوتی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کا سلسلہ جاری۔ حکومت پر جامع حکمت عملی اختیار نہ کرنے کا الزام۔ فاسق کی خبر پر تحقیق کیے بغیر یقین کرنا قرآنی حکم کی خلاف ورزی۔ مولانا مفتی خلیل احمد کا بیان۔ اور شمس آباد میں 2 لاریوں کے درمیان بھیانک تصادم، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔